अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम खिचोशा के शहंशाह हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के चंद वाक़ियात सुनते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और आने वाले वक्त में हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत मुबारक 712 हिजरी मुताबिक 1312 ईस्वी को ईरान के शहर सिमनान में हुई। उस अजीम शख्सियत को दुनिया आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। हज़रत मखदूम अशरफ के वालिद और वालिदा इबादत गुजार थे और अल्लाह के नेक वलियों में आपका शुमार था। वालिद मोहतरम का नाम इब्राहिम नूर बख्श था और वो सिमनान के बादशाह थे। अल्लाह ने आपको कोई औलाद अता नहीं किया था, इसीलिए आप और आपकी अहलिया मायूस रहा करती थी। एक दिन एक बुज़ुर्ग फ़कीर जो सिमनान में रहा करते थे, वो हज़रत मखदूम अशरफ के वालिद के दरबार में तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अहलिया ने उन्हें बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बिठाया और ख़ुद अदब के साथ उस बुज़ुर्ग फ़कीर के सामने खड़े हो गए। उस बुज़ुर्ग ने हज़रत इब्राहिम नूर बख्श से पूछा, क्या आप अल्लाह ताला से यही चाहते हो कि वो आपको बेटा अता करे? हज़रत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अहलिया बहुत खुश हुई, क्योंकि औलाद ना होने से वो बहुत गमगीन रहा करते थे। हज़रत इब्राहिम नूर बख्श हमेशा अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करते थे। अब उस बुज़ुर्ग की ज़बान से ये बात सुनकर उनके चेहरे खिल उठे। हज़रत इब्राहिम नूर बख्श जो कि सिमनान के बादशाह थे, उन्होंने बहुत ही अदब से उस बुज़ुर्ग से अर्ज़ किया, आप हमारे हक़ में दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के वली है। उस बुज़ुर्ग ने आपके लिए दुआ की और वहाँ से चले गए। कुछ दिन के बाद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श ने ख्वाब में दो जहां के मालिक व मुख्तार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुम्हें अल्लाह ताला दो बेटे अता करेगा। बड़े बेटे का नाम अशरफ और छोटे का नाम आराफ रखना। अशरफ अल्लाह का वली होगा, उसकी परवरिश और तरबियत ख़ास तरीके से करना। और फिर वो वक्त भी करीब आ गया। पूरे सिमनान में खुशी की लहर फैल गई। सिमनान को अब उनका बादशाह मिल चुका था। अब शहर सिमनान में हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की आमद हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुकम्मल नाम बहुत से लोग ही नहीं जानते। आपका पूरा मुकम्मल नाम महबूब यज़दानी हज़रत पीर सैयद उहुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश 709 हिजरी 1285 ईस्वी में हुई और आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श है और आपकी वालिदा का नाम बीबी खतीजा बेगम है। आपका शजरे नसब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से होते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। हज़रत मखदूम अशरफ को कई और लक़ब से भी जाना जाता है। आपके मशहूर लक़ब है जहांगीर, गौसुल आलम, महबूब यज़दानी, कुतुबुल कुबरा और कई मशहूर लक़ब से भी आपको जाना जाता है। हज़रत महबूब यज़दानी मखदूम अशरफ सिमनानी की उम्र जब 4 साल 4 महीने की हो गई तो आपको रस्म बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया और महफिल शमा का आगाज़ किया गया। सुल्तान सैयद इब्राहिम ने अपने बेटे की तालीम कुरान पाक हिफ्ज़ करने से शुरू करवाई और आपकी तरबियत पर भी बहुत तवज्जो दी और हज़रत मखदूम अशरफ ने 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक 7 क़िरात के साथ हिफ्ज़ कर लिया और आप उस वक्त के आलिम दीन हज़रत रुकनुद्दीन से इल्म दीन सीखने उनकी बारगाह में तशरीफ़ ले गए। और जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हुई तो आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए। इस तरह कम उम्र में सल्तनत सिमनान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। आपने 10 साल सिमनान में हुकूमत करने के बाद बादशाहत अपने छोटे भाई को
سونپنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اے ماں، اب میں سمنان پر تو حکومت کر چکا ہوں، اب میں اللہ کے لیے دین اسلام کی خدمت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں۔ وہ ماں جو خود ولی کامل تھی اپنے بیٹے کو نہ روک سکی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، تم اسلام کی تربیت کے لیے جاؤ، اور ماں کی باتوں کو مانتے ہوئے آپ نے ملک کی سرحد کی طرف سفر کیا۔ آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ بہت سے سینیکوں کو بھیجا۔ آپ اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے سینیکوں کے ساتھ سرحد تک آئے اور پھر اپنے سینیکوں سے فرمایا کہ میں کسی ملک پر قبضہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں پر راز کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے فوج کی ضرورت نہیں، آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ آپ کی بات مانتے ہوئے بہت سے سینک سمنان چلے گئے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنان چھوڑنے کے بعد بخارا کی طرف اپنے 2 سینیکوں کے ساتھ چل دیے، اور آپ سفر کرتے ہوئے 6 مہینے کے بعد بخارا پہنچے اور سمرقند ہوتے ہوئے بھارت کی طرف آئے۔ یہاں ان کی ملاقات مخدوم جلال الدین بخاری سے ہوئی، جو جہانیہ جہان گشت کے لقب سے مشہور تھے۔ ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت شیخ علاء الدین پانڈوی جو پچھم بنگال میں ہے وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ پیر حضرت علاء الدین سے ملنے نکل پڑے۔ سید اشرف جہانگیر جنگل ندیوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ لاہور پہنچے، جہاں پر آپ داتا گنج بخش کی درگاہ پر پہنچ کر قیام کیا اور آپ نے ان سے بھی کچھ فیضیاب حاصل کیا۔ دوستوں، اور آپ کو ایک بات بتا دوں، جو بھی شخص خود کو اللہ کی راہ میں پیر و مرشد کی خدمت میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ اسے بہت عظیم مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف نے 4 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی۔ اس کے بعد ایک دن آپ کو مرشد نے بلایا اور فرمایا کہ آپ جونپور جائیں۔ اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف جونپور کے لیے روانہ ہوئے۔ مریدوں کے ساتھ آپ کے پیر آپ کو گاؤں کے باہر تک چھوڑنے آئے، اور اس کے بعد آپ جونپور آئے تو وہاں کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ حسین و نوجوان کون ہے؟ ہر طرف آپ کی آمد کے چرچے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے قیام کیا۔ ڈاکٹر سید اشرف جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ 15 سال تک ہجرت میں رہے، یعنی 760 ہجری تک آپ مکہ شریف، مدینہ شریف، شام یا مصر جیسے ملک میں رہے۔ مکہ شریف میں آپ کی ملاقات حضرت عبد الشافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ اس وقت ایک ولی کامل درویش تھے۔ حضرت یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف مکہ میں ہے۔ حضرت مخدوم اشرف کی شان یہ تھی کہ آپ جس محفل میں بھی جاتے تھے اس وقت کے بڑے سے بڑے اولیاء اللہ آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے مشہور اولیاء حضرت سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ یہ مجاہد کس مرتبے کا ہوگا کہ جس کا ادب حرم کے اولیاء اللہ کر رہے ہیں۔ مصر میں ایک پہاڑ ہے، وہاں اس وقت کے اولیاء اکرام چلا کیا کرتے تھے، جس سے ان کے درجے اور بلند ہوتے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف نے بھی وہاں 40 دن کا چلا کیا۔ اس کے بعد آپ کے مرتبے کو اللہ نے اور بلند کر دیا۔ تمام اللہ والے حضرت مخدوم اشرف کو مبارکباد پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ ولیوں کے سلطان، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت مخدوم اشرف نے وہاں علم نزول حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے پیر و مرشد کی یاد آئی تو آپ 15 سال بعد اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت پیر کی بارگاہ میں رہنے کے بعد حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ 764 ہجری میں دوسرا حج کرنے گئے۔ وہاں سے دمشق کے لیے روانہ ہوئے، جہاں آپ کی بہن رہا کرتی تھی، جن کا نکاح آل رسول سید غفور رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا۔ آپ جب اپنی بہن کے یہاں سے روانہ ہونے لگے تو سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 12 سال کے تھے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ آنے کی ضد کرنے لگے کہ مجھے بھی ماموں جان کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بھانجے کو لے کر آ گئے اور خود ان کو تعلیم دیتے ہوئے 1 سال میں انہیں قرآن پاک حفظ کرا دیا۔ آپ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ تک جتنے بھی اشرفی سید ہیں وہ عبد الرزاق نور العین کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی اور آپ نے اپنے بھانجے کو اپنا جانشین بنایا۔
اس کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کیچوچا تشریف لے آئے اور آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آپ اپنی زندگی میں بہت سے اولیاء اللہ سے ملاقات کی اور آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے۔ آپ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر راہ راج پر لا دیا اور لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت سے کرامات بھی دکھائے، لیکن یہاں سب کچھ بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ دوستو، آج بھی کیچوچا شریف میں لوگ اپنی پریشانی لے کر جاتے ہیں اور فیض پا کر وہاں سے آتے ہیں۔ جادو ٹونوں سے پریشان لوگوں کے لیے یہ جگہ فیض کا دریا ہے۔ بڑے سے بڑا جادو یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ پر بندش کی گئی ہو یا جادو کیا گیا ہو، لوگ آج بھی اس در سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اس درگاہ پر بڑی تعداد میں لوگ ضرور حاضری دیتے ہیں۔ ہر دھرم کے لوگ اس درگاہ پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور ان کی مرادیں اس در سے پوری ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہم سب کا بیڑا پار کر دے، دنیا و آخرت میں کامیابی سے نوازے، اولیاء کرام کا ادب احترام اور ان کی محبتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اسی طریقے سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نیچرل سینری ولاگ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔